اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ریسپیکٹڈ پیرنٹس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا توحید کی قسموں کے بارے میں، ٹائپس آف توحید، کائنڈس آف توحید، اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے والے لیکچر میں بیسیکلی توحید کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یاد ہے کسی کو کہ ہم نے توحید کی کون کون سی قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں؟ جی، کون بتا سکتا ہے؟ اگر اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو یاد ہے تو وہ بتائیں، جلدی سے بتائیں۔ ہاں، کون کون سی تھی؟ جی ٹھیک ہے، اسد آپ بتائیے۔ صحیح، توحید کون کون سی قسموں کی توحید ہم نے قسمیں بتائی تھی توحید کی؟ پہلی تھی ذاتی، ٹھیک ہے۔ ذاتی کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اللہ بے مثل و بے نظیر ہے، ہاں، اس کی ذات بے مثل اور بے نظیر ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ دوسری قسم کیا تھی توحید کی؟ صفاتی۔ صفاتی کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اس کے ذاتی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم گرلس میں سے کون بتائے گا؟ گرلس میں سے فاطمہ آپ بتائیں۔ جی ہاں، تیسری قسم تھی افعالی، یعنی کائنات میں ہونے والا ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوا تھا اور اس پر ہم نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ غور کیجئے گا، آپ لوگ بھی ذرا سا سوچئے گا۔ آپ لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا؟ کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ وہ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر کائنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کی پرمیشن سے ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب انسان جو گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ جو معصیت کرتا ہے، کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ تو اگر اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو پھر انسان کی کیا غلطی ہے؟ تو پھر اس کو سزا کیوں ملے گی اس گناہ کے اوپر اگر سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو لیکچر کے لاسٹ میں، اینڈ میں جا کر کے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہنٹ دیا تھا، اگر یاد ہو آپ لوگوں کو، تھوڑا سا میں نے ہنٹ دیا تھا آپ کو کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے جسٹیفائی کریں گے اور کس طرح سے اس کو سمجھیں گے کہ ہاں، خدا کی مرضی اور ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کائنات کے اندر۔ کوئی بھی اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے، ایک ہلکا سا موومنٹ بھی ہوتا ہے، لٹل موومنٹ، وہ بھی خدا کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو توحید افعال کو تھوڑا سا ہمیں اور سمجھنا ہے صحیح سے، توحید افعالی کو، ٹھیک ہے، توحید افعالی، جی، یعنی کہ یونٹی ان ایکشنز آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو میں نے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ہے پاور، یعنی اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے، کوئی ایکشن، تو اس کے لیے پاور چاہیے، اور دوسری چیز کیا چاہیے تھی؟ ول چاہیے تھی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ول چاہیے تھی۔ دھیان دیجیے گا، بہت غور سے آپ اس کو سمجھیے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دیکھیے، اس یونیورس کے اندر دا اونلی سورس آف پاور کون ہے؟ جس کے پاس اپنا خود کا پاور ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ باقی جو ہیں جن کے پاس پاور ہے وہ سب کیا ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، خدا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو سورس آف پاور، جو انڈیپینڈنٹ سورس آف پاور ہے، وہ کون ہے؟ ہاں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جتنا بھی پاور جس کے پاس ہے اس دنیا میں، کسی بھی مخلوق کے پاس ہے، انسان ہو یا انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، جو بھی کریچرز ہیں، ان کے پاس جو پاور ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا مین سورس کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ سورس کیا ہے؟ جس کے پاس انڈیپینڈنٹ پاور ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ پاور کا سورس مین یہ ہے، پروردگار کی ذات، اور اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس پاور ہے تو اس کی مرضی کس کو دے کس کو نہ دے، ہے نا؟ اس کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے گا پاور دے گا۔ اور چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، باقی سب ڈیپینڈنٹ ہیں، تو جب بھی کسی کو کچھ کام کرنا ہوگا، کچھ بھی کرنا ہوگا، تو اس کو پاور چاہیے، ہے نا؟ اس کو پاور لینی پڑے گی، اور کہاں سے لے گا؟ وہ اللہ سے لے گا۔ تو اب اللہ کے پاس پاور ہے، اور اللہ جب ارادہ کرے گا، جب وہ چاہے گا، یعنی اس کی ول
جب ہوگی تب پاور ملے گا. تو یہاں پر ہم بات کریں گے ول آف گاڈ کی, ول آف اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے, تو یعنی سب سے اوپر یہ ہے, یہی ہے توحید افعالی, غور کیجئے گا. لیکن اب اس کے بعد یہ پاور مثلا انسان کوئی کام کرتا ہے اچھا یا برا کوئی سا بھی, تو اب یہ پاور جب اللہ وہاں سے ارادہ کرتا ہے تو یہ پاور ملتی ہے کس کو, ہیومن کو ملتی ہے. تو یہاں پر آ جائے گا ہیومن پاور. اب انسان کو پاور ملی کوئی کام کرنے کے لیے, اچھا کرے یا برا کرے, دونوں کام کے لیے پاور چاہیے نہیں چاہیے. ہم اچھا کریں تو بھی ہمیں پاور چاہیے, طاقت چاہیے, اور کوئی برا کام کرتے ہیں تو بھی پاور چاہیے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان برائی بھی کر رہا ہے, اگر ایک انسان مثال کے طور پہ غیبت بھی کر رہا ہے کسی کی, تو اس کے لیے زبان میں طاقت چاہیے یا نہیں چاہیے, تو وہ طاقت کہاں سے آئے گی, یہاں سے آئے گی. اچھا, ادھر سے پھر مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو کرے گا, انسان کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے, ایک فری ول دی ہے. یہ فری ول ہے. یہ کس کی فری ول, کس کی ہے, ہیومن کی ہے, خود کی, خود انسان کی. یہ انسان کو اللہ نے امتیاز دیا ہے کہ انسان کو اللہ نے فری ول عطا کی ہے, اختیار عطا کیا ہے. تو اب چونکہ یہاں پر اللہ نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے تو وہ اپنے اختیار سے چوز کرے کہ اسے کس چیز کے لیے اللہ سے پاور لینی ہے, نیکی کرنے کے لیے پاور لینی ہے یا برائی کرنے کے لیے لینا ہے اس کو پاور. تو اب یہ جو فری ول ہے, یہ جو پنشمنٹ کی بات آئی تھی کہ اگر اللہ ارادہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اللہ ارادہ کرتا ہے تو پھر انسان کو پنشمنٹ کیوں, انسان کو پنشمنٹ اس بنا پر ملتی ہے کیونکہ انسان کے پاس فری ول ہے. یعنی وہ اپنے ارادے سے چوز کرے گا کہ میں کس چیز کے لیے اللہ سے پاور لیتا ہوں. اچھائی کے لیے لے گا تو اسے ریوارڈ ملے گا, اور برائی کے لیے لے گا تو چونکہ اپنی مرضی سے لے گا, اپنی فری ول کے ذریعے سے لے گا, خود چوز کرے گا, اس بنا پر اس کو پنش کیا جائے گا, اس کو عذاب کیا جائے گا. اور ادھر سے اللہ کیا کرتا ہے, پاور دونوں طرح سے انسان کو پرووائڈ کرتا ہے, اچھا کرنا چاہے یا برا کرنا چاہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے گائیڈنس دی ہے انسان کو انٹرنل گائیڈنس بھی دی ہے, ایکسٹرنل گائیڈنس بھی دی ہے. انٹرنل گائیڈنس کیا ہے, انٹرنل گائیڈنس انسان کے پاس عقل ہے, عقل دی ہے کہ تم عقل کے ذریعے سمجھو کہ تمہیں اپنی فری ول کا یوز کیسے کرنا ہے, اس کا صحیح یوز کرنا ہے یا مس یوز کرنا ہے, تمہیں کس چیز کے لیے پاور چاہیے, یہ تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. صحیح, یہ تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور تمہاری عقل تمہیں گائیڈ کرے گی بہت سی جگہوں پہ. تمہارے اندر میں نے ایک فطرت رکھی ہے, ایک انسانی فطرت جس پر تمہیں میں نے بنایا ہے, وہ تمہیں گائیڈ کرے گی, جس کو ہم لوگ کبھی کبھی کانشیس بھی کہتے ہیں. کانشیس تمہیں بتائیں گے کہ ہاں تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ضمیر کی آواز آتی ہے اندر سے کہ یہ برا کام جب ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے, جیسے کہ کمپیوٹر میں آپ ایک غلط کمانڈ دیتے ہیں تو فوراً ایک ایرر بیپ آ جاتی ہے. تو ویسے ہی اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اندر بھی ایک ایرر بیپ آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بیپ آتی تو ہے لیکن اس کی آواز بہت کم ہو جاتی ہے, یا پھر آتی ہے تو انسان اس کو اگنور کر دیتا ہے, بالکل اگنور کر دیتا ہے. تو ایک تو انٹرنل گائیڈنس کا سسٹم رکھا ہے اور اس میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اچھا کرنا ہے, تمہیں برائی نہیں کرنا ہے. اور ایکسٹرنل گائیڈنس کیسے دی اس نے ایکسٹرنل گائیڈنس آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمارے لیے نازل کی, ڈیوائن بکس کے ذریعے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں کیا دیے, میسنجرز دیے, نبی اور رسول دیے, اور نبی اور رسول کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس نے ہمیں ائمہ دیے, امام دیے. تو یہ پورا انتظام کرنے کے بعد اب اس نے حجت تمام کر دی ہے. لہٰذا اس بنا پر کہ تمہیں فری ول دی ہے, تم اپنی مرضی سے چوز کرتے ہو برائی کو, اور ہم نے تو تمہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرح سے گائیڈ کر دیا کہ اچھا کام کرو, برے کاموں سے پرہیز کرو. آن دس بیسس اگر تم برائی کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے, یو ول بی ریسپانسبل اینڈ آئی ول پنش یو, اور اس کے بعد میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں اور مجھے پورا حق ہے سزا دینے کا. تو یہ توحید افعالی, میں سمجھتا ہوں یہ بات سب کے لیے کلیئر ہو گئی ہوگی. سب کے لیے کلیئر ہے, سب کے لیے کلیئر ہے, کسی کو کوئی اس میں ڈاؤٹ تو نہیں کسی طرح کا؟ ہاں, سب کے لیے کلیئر ہے, الحمدللہ, ویری گڈ. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں, توحید کی دوسری قسموں کی طرف جاتے ہیں. اب توحید افعالی کے ذریعے سے اور آگے بڑھیں گے ہم لوگ. یہ بہت امپورٹنٹ تھا جو سمجھنا. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کر لیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں, اس لیے بہت ضروری تھا اس کو
سمجھنا. یعنی ول آف گاڈ سیکوینس میں ہے انسان کے فری ول کے, یا یوں کہہ لیں کہ انسان کی فری ول سیکوینس میں آتی ہے ول آف گاڈ کے, ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ٹھیک, اب آتے ہیں ہم توحید افعالی کے کچھ کائنڈس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. خود توحید افعالی کے 3 کائنڈس بتائے گئے ہیں. کیا ہے وہ 3 کائنڈس؟ ایک ہے, میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, توحید افعالی کی بھی قسمیں ہو جاتی ہیں. جس طرح سے ہم نے کہا کہ بیسیکلی توحید کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں, ذاتی, صفاتی اور افعالی, اسی طرح افعالی یعنی ایکشنز. ٹھیک ہے, اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے خالقیت. خالقیت, خالقیت یعنی کیا؟ کریشن. خالقیت یعنی کریشن, یعنی یونٹی آف گاڈ ان کریشن, ہے نا, کریشن میں یونٹی, توحید. دوسرا ہے, دوسری قسم کیا ہے توحید کی؟ توحید ربوبیت. ربوبیت, ٹھیک ہے, آپ ربوبیت کو کہہ سکتے ہیں پرووائڈنگ. پرووائڈنگ, ٹھیک ہے, پرووائڈنگ میں توحید. میں عرض کروں گا اس کی ایکسپلینیشن, میں آپ کے لیے عرض کروں گا, اس کو ایکسپلین کروں گا. اور آخر میں ہے عبادت. تو خالقیت, ربوبیت اور عبادت, ورشپ, یعنی عبادت میں توحید. تو آپ دیکھیں توحید افعالی کی بھی 3 قسمیں ہو گئی, خالقیت, ربوبیت اور عبادت. کیا مطلب ہے؟ اب سب سے پہلے والے سے شروع کرتے ہیں کہ توحید خالقیت سے مراد کیا ہے. توحید خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا بلیف یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا کرنے والا صرف ایک ہے. یعنی یہاں پر جو بھی چیز کریٹ ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے, موڈیفیکیشن نہیں, موڈیفیکیشن از اندر تھنگ. میں بات کروں کریشن کی, یعنی جو چیز نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں آتی ہے, نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں آتی ہے. تو کسی بھی چیز کو ایگزسٹنس کون دے سکتا ہے؟ صرف خدا دے سکتا ہے, کریٹ کر سکتا ہے. سائنٹسٹ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, ہے نا, انجینئرز بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کریشن نہیں ہے, وہ ایک طرح کا موڈیفیکیشن ہے. یعنی وہ چیزیں, وہ ایلیمنٹس یا وہ را مٹیریلز جو پہلے سے کریٹ کیے جا چکے ہیں, کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے ذریعے سے. انہی کو وہ لے کر کے آپس میں ملا کر کے اور ان کو آپس میں جوڑ کر کے ان کے اندر کوئی موڈیفیکیشن لا کے ایک نئی چیز انوینٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہو گئی نا. لیکن ہمارا سوال ہے کہ وہ را مٹیریل کب وجود میں آیا, کیسے کیم انٹو ایگزسٹنس, کیسے وجود میں آیا, اور ایگزسٹنس اس کو کہاں سے ملا جبکہ وہ نہیں تھا, بالکل دنیا میں تھا ہی نہیں, تب وہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ خدا کے یہاں سے آتا ہے, یعنی خدا اس کو پیدا کرتا ہے. تو دا اونلی سورس آف کریشن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی صرف اور صرف خدا ہے جو خالق ہے. پیدا کرنے کی صلاحیت اور کسی کے پاس نہیں ہے انڈیپینڈنٹلی. توجہ کیجیے گا, انڈیپینڈنٹلی یعنی مستقل طور پہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پیدا کر سکے, مگر یہ کہ کوئی اللہ کسی کو یہ پاور دے اپنی طرف سے اور اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دے, اور وہ اللہ کے پرمیشن سے, اجازت سے, باذن اللہ کچھ خلق کرے. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ میں اللہ کے اذن سے پرندوں کو خلق کرتا ہوں. اس طرح کی چیزیں ہیں قرآن میں موجود. تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ پھر ان کے بارے میں جو خالقیت کی بات ہے, تو وہ خالقیت خدا کے سیکوینس میں ہے, یعنی خدا نے ان کو پرمیشن دی تھی اور پاور گرانٹ کی تھی اور ان کو اتھارٹی دی تھی ان کو, تو وہ اس لیے کر پائے. لیکن انڈیپینڈنٹلی یہ پاور کس کے پاس ہے اور اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو ہی از اونلی کریٹر, صرف وہ ہے جو خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالکم اللہ ربکم, وہی تمہارا پروردگار ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے, خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, فاعبدوہ, لہذا اس کی عبادت کرو, وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز پر سرپرستی رکھتا ہے, وکالت رکھتا ہے. سورہ مبارک انعام آیت نمبر 102, اس کو آپ لوگ یہاں پہ نوٹ کر لیں. یہ جو ریفرنسز ہیں یہ بہت اہم ہیں, کام آ سکتے ہیں آپ کو. سورہ انعام
جہاں پر خالقیت کی بات ہو رہی ہے پروردگار کی، سورہ انعام آیت نمبر 102، 102 نمبر آیت میں سورہ انعام کی خالقیت کی بات ہوئی ہے. خالق کل شیء، یہ جملہ جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ ڈینوٹ کر رہا ہے خالقیت کو، کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے. اچھا، رب کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا نا پرووائڈنگ. جب وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کی، یعنی جو اس کا کریشن ہے، کریچر ہے، اس کی جتنی نیڈز ہیں ان کو وہ فلفل کرتا ہے، وہی ان کو پرووائڈ کرتا ہے، ہر ان کی ضرورت کی چیز. اسی لیے میں نے کہا پرووائڈنگ، ہر ضرورت کی چیز ان کی پرووائڈ کرتا ہے اور وہی پورے سسٹم کو مینیج کرتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے ربوبیت. یعنی جو کچھ اس نے بنایا، جو مخلوق اس نے بنائی، جو کریچر اس نے بنایا، اس کے بعد اس کی ہر طرح کی ضرورت کو وہی پرووائڈ کرتا ہے. بیسیکلی انڈیپینڈنٹلی وہ اس کا ریسپانسبل ہے، وہی اس کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ کیا ہے؟ رب ہے. رب کے معنی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنے عام زبان میں؟ کہتے ہیں رب یعنی پالنے والا، یعنی وہی پالتا ہے، وہی پرورش کرتا ہے. ہاں، وہ وسیلے بناتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل میں کون پرورش کر رہا ہے؟ اصل میں کون ہے جس نے انتظام کیا ہے پرورش کا ہماری، اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے؟ وہ صرف خدا کی ذات ہے. اس لیے وہ رب ہے. رب کے لیے سب سے بہترین آیت اگر آپ لوگ بتا سکیں، ہم لوگ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور لازم ہے اس کو پڑھنا، اس کے بغیر نماز ہو نہیں پائے گی. کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ ہاں، کوشش کریں، بہت اچھا ہے، گرلس میں کوشش کریں، ویری گڈ. ہاں، ہم لوگ سورہ حمد میں سب سے پہلی آیت یعنی بسم اللہ کے بعد جو آیت ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے. تو خود سورہ حمد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ حمد کے اندر موجود ہے، جس کی تلاوت ہم لوگ روزانہ کئی بار کرتے ہیں، لازمی طور پہ کرتے ہیں. اس کے اندر ربوبیت کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں قرآن کی جس کے اندر اللہ کی ربوبیت کا ذکر ملتا ہے. اب آخری بات ہے، آخری بات کیا ہے؟ وہ ہے پروردگار کی عبادت کی بات، یعنی توحید عبادت، یونٹی ان ورشپ آف گاڈ. اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ جب پیدا اس نے کیا ہے، ضرورتیں ساری وہ پوری کرتا ہے، اور وہی اکیلا ہے، ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے، ایک کے علاوہ ہمارا رب کوئی نہیں ہے، سارے کام وہی کرتا ہے اپنے ارادے سے. یہ اور بات ہے کہ اس کے کام کرنے کے لیے اس کے خادم موجود ہیں جن کو اس نے استعمال کیا ہے. کبھی وہ فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی دوسرے انسانوں کو استعمال کرتا ہے، ہماری پرورش کا ذریعہ بناتا ہے، وہ ذریعے بناتا ہے، لیکن اصل میں رب وہ ہے. تو جب خالق وہی ہے، صرف رب صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو پھر عبادت کس کی کریں؟ ہم سر کس کے سامنے جھکائیں گے؟ تو سر ہم صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکائیں گے. لہٰذا عبادت صرف اور صرف اس کی ہونا چاہیے. اس لیے اس مرحلے پر ہم لوگ آ کے کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ پورا ہوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یعنی آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو ہم سے لا الہ الا اللہ کہلایا گیا ہے اور کہا کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو پہلا کلمہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید میں پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کے بعد جب آپ کو رسالت ملی تو آپ نے اس کے بعد کیا اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس لا الہ الا اللہ کے پیچھے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. یعنی اس توحید عبادت کا جو ہم سے اقرار کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے پہلے ہم ربوبیت کو مان چکے ہیں، اس کے پہلے خالقیت کو مان چکے ہیں، اس سے پہلے توحید افعالی کو مان چکے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگ توحید صفاتی کو مان چکے ہیں، اور اس سے پہلے توحید ذاتی کو مان چکے ہیں. تو آپ دیکھیں 5 طرح کی توحید کو ہم نے ایکسپٹ کیا، اور یہ کریکولم ہم نے پورا کیا توحید کا، یہ سیلیبس ہم نے توحید کا پورا کیا، تب ہم پہنچے لا الہ الا اللہ تک. تو اس لیے ہے کہ ہم سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو. تو اب یہ توحید عبادی، بہت ساری
आयतें हैं जिसके अंदर इसका जिक्र हुआ है, लेकिन एक आयत का मैं सिर्फ यहाँ पे हवाला दूंगा। सूरह मुबारक अंबिया आयत नंबर 25, सूरह अंबिया आयत नंबर 25, इसको नोट करिएगा आप लोग, ये रेफरेंस है। सूरह हम में आयत नंबर 2, अगर बिस्मिल्लाह को एक आयत शुमार करेंगे तो आयत नंबर 2 हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 25 जिसमें इरशाद हो रहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, मेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। तो ये है तौहीद दर इबादत। तो आपने देखा तौहीद की कितनी किस्में हैं और कितनी अहम हैं, और इनके बाद हम सही माना में मोनोथिस्ट बनते हैं, तौहीद के मानने वाले बनते हैं। और फिर अब अगर यहाँ पे किसी के जहन में एक शुबहा पैदा होता है कि फिर वसीलों का क्या किया जाए, तो वसीले सब अपनी जगह सही हैं, मगर ये कि हमें ये मानना है कि ये वसीले कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब के सब डिपेंडेंट है किसके ऊपर, उस एक ज़ात के ऊपर जिसकी हम बंदगी और इबादत करते हैं। उम्मीद है कि ये तौहीद की किस्में आपके लिए क्लियर हो गई होंगी और बहुत अहम है, इनको आप लोग सही से समझिएगा, दूसरों तक भी इनको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।